یا ان کے لڑائی کا یا جنگ و جدال کا موڈ ہوتا تو وہ محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ بنا لیتے اور کہتے کہ بھائی یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اس میں جنگ کرنا جائز ہے بالکل۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو مہینہ جس جگہ تھا وہ مہینہ اسی جگہ ہے اور اسی جگہ اسے رکھا جائے۔ تو سفر کے مہینے کو یہ آگے پیچھے کرنا یہ اسی لیے تھا کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت میں جو نظریات تھے، پرسپشنز تھے، ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، سفر سے مراد وہ مشہور مہینہ جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان ہے، اور اس کو وہ منحوس سمجھتے یا کہتے کہ سفر یہ پیٹ کے ایک کیڑے کا نام ہے جو بھوک کے وقت اندر کاٹتا ہے اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے بھوک بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر سفر سے مراد وہ مہینہ کہ جس کو یہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور یہ بھی نظریہ تھا کہ سفر کے مہینے کو جب آگے پیچھے کرتے، یعنی محرم کو سفر بنا لیتے، سفر کو کوئی اور مہینہ بنا لیتے، تو سفر کے مہینے میں یہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، لوٹ مار اور ساری چیزیں ان کے طور طریقے میں شامل تھیں۔ تو جب گھر خالی ہو جاتے تو کہتے کہ یار یہ سفر کے مہینے میں ہمارے گھر خالی ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں وہ بہت برا سمجھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صفر ولا عدوى ولا ہامتا ولا نوء، کہ سفر کے مہینے کو، اور یہ بھی الفاظ ہیں ولا طیرتا، فرمایا کہ سفر کے مہینے کو وہ نحوست سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے جو میں نے کووڈ-19 میں جب بیان کیا تھا تو اس میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا۔ تو فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا نوء، یہ 9 ستاروں کی منزل کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی مہینے کی 13ویں تاریخ ہوتی ہے تو رات گزرنے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ صبح صادق کے وقت، طلوع فجر کے وقت اس ستارے کی ایک منزل ختم ہوتی ہے اور پھر اس کی سمت مخالف دوسری منزل شروع ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں 9۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ستاروں کی منزل کا ختم ہونا اور اس کا آغاز ہونا یہ بارشوں کا سبب ہے، بارشیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بارشوں کے ستارے ہیں کہ 9 یعنی ایک منزل ختم ہو رہی ہے اور اس کی سمت مخالف دوسری منزل شروع ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ ستارے بارش کے ہیں اور بارش ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ بارش ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں بطور علامت
اگر وہ ستارے بطور علامت ہیں تو ان کو علامت بھی اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے. بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، لیکن میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ بادل نہ ہو اور بارش ہو رہی ہو، دھوپ ہو اور بارش ہو رہی ہو، وہ اس بات پر بھی قادر ہے. اسی طریقے سے قمر در عقرب اور قمر در اسد، اس کے بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے کہ جب چاند جو ہے وہ عقرب میں، برج عقرب میں آتا ہے تو پھر یہ مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت آتی ہے، یا چاند جب جو ہے وہ برج اسد میں آتا ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسٹرولوجسٹ ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پورا ہفتہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو اس میں بتاتے ہیں کہ جی یہ ستارے اس منزل میں ہیں یا چاند اس برج میں موجود ہے تو یہ لمحات آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور چاند اس برج میں ہے، ستارے فلاں منزل میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے صحیح نہیں رہے گا، آپ کے تعلقات کے حوالے سے صحیح نہیں رہے گا، یا آپ کے بزنس کے حوالے سے یا آپ کی نوکری کے حوالے سے صحیح نہیں رہے گا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو من گھڑت قرار دے دیا. ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لائے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عباس یہ بتاؤ کہ ستارے کس نو میں ہیں، کس منزل میں ہیں. تو انہوں نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدا نہ خواستہ کسی اور نظری کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، وہ تو پکے معاہد تھے. ان کے کہنے کا، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عباس یہ بتاؤ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پرانے زمانے سے جو بارش کا رواج چلا آ رہا ہے اس میں کتنی مدت باقی ہے. تو ان چیزوں کو بطور علامت تو لیا جا سکتا ہے، لیکن مؤثر، کہ یہ مؤثر ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے خوشیاں آتی ہیں، ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، نہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے. اسی طریقے سے ولا طیرتا، بدشگونی لینا، بدشگونی لینا. یار آج صبح صبح میں نکلا، فلاں شخص، اس کی شکل دیکھی، آج میرا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. گھر سے باہر نکلے، کالی بلی نے راستہ روک لیا، آج میرا کام نہیں ہوگا. کوئی انسان، کوئی جانور منحوس نہیں ہے. ایک واقعہ ہے نا کہ ایک یک چشم یعنی ایک آنکھ والا شخص تھا اور بڑا منحوس مشہور تھا. بادشاہ نے اسے بلایا، کہا سنا ہے کہ تو بڑا منحوس ہے، چل آج میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا نحوست ملتی ہے. تو اس شخص نے، اس بادشاہ نے اس شخص کو قید کیا، کہا تو شام تک یہاں پر قید رہے، میں ذرا چیک کرتا ہوں. بادشاہ جب اپنے مقام پر، اپنے گھر پر آیا محل میں، اب جوتا پہننا چاہا تو جوتے میں بچھو تھا، اسے بچھو نے ڈس لیا، تکلیف سے کرا اٹھا. اطباء نے علاج کیا، بستر پر پڑ گیا. کچھ عرصے کے بعد جب وہ صحت مند ہو گیا، اس نے شخص کو بلایا. قید میں رہنے کی وجہ سے اس کا برا حال تھا. بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس نے کہا میں تجھے سزا دوں گا. درباریوں نے کہا کہ بادشاہ اس کا منحوس ہونا اب اٹل ہو چکا ہے، اب اس کو سزا ملنی چاہیے. تو ایک سمجھدار وزیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. اس نے کہا کہ کیجیے. کہا بادشاہ سلامت، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بچھو نے ڈس لیا، اب بڑی تکلیف میں آئے، لیکن آپ سے ملاقات کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد اس کا حال کیا ہے؟ یہ مسلسل قید میں ہے، اس پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا. تو اب بتائیے
کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ مصیبت میں آئے یا آپ کو دیکھنے کے بعد یہ مصیبت میں آیا؟ تو منحوس کون ہوا؟ بادشاہ کو احساس ہو گیا اور اس نے ملک میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد سے کوئی کسی کو منحوس نہیں کہے گا۔ اسی طرح ایک میاں بیوی ایک ایسے شخص کے پاس آئے کہ جو لکیروں کا علم جانتا تھا۔ اس نے دیکھا لیکن تھا خدا ترس، خدا کو خوف رکھنے والا تھا۔ ایسے علوم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان پر یقین رکھنا، بھئی میتھمیٹکس ہے نا، آپ سیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان اعداد پر یقین کر لینا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ اعداد ایسے نکلیں گے تو ایسا ہی ہوگا، یہ منع ہے۔ تو اس نے ہاتھ دیکھا تو طلاق کی لکیر بڑی واضح تھی اور دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور بیوی۔ تو وہ خدا ترس تھا، تو اس نے کہا کہ یار تمہارے ہاتھوں میں طلاق کی لکیر ہے ہی نہیں، تمہیں طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ ان دونوں نے کہا اچھا، حالانکہ طلاق کی لکیر تھی، جو اسٹرولوجسٹ کہتے ہیں بھئی یہ طلاق کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، وہ تھی طلاق کی لکیر۔ اس نے کہا طلاق کی لکیر ہے ہی نہیں، تمہیں طلاق نہیں ہو سکتی۔ 2-3 سال کے بعد جب وہ ہاتھوں کی لکیریں جو دیکھنے والا تھا، اسٹرولوجسٹ تھا، اس نے ان دونوں سے ملاقات کی تو وہ دونوں بڑے ہنسی خوشی، شیر و شکر۔ تو کہا کہ تم تو لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، طلاق کی نوبت آپ پہنچی تھی۔ کہا حضور کیا بتائیں، جب آپ نے کہا طلاق کی لکیر ہے ہی نہیں، طلاق ہو نہیں سکتی، جب ہم نے آپس میں مشورہ کیا جب طلاق ہو نہیں سکتی، ساتھ رہنا ہی ہے، تو پھر ہنسی خوشی رہیں۔ تو اس کے بعد سے ہمارے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ تو یہ ہاتھوں کی لکیروں پر جانا، ستارے کس منزل میں ہیں، چاند کس برج میں ہے، اس پر جانا، توہمات کے پیچھے پڑنا۔ تو آئیے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سن لیجیے۔ لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک۔ کوئی بدشگونی نہیں، کوئی بدشگونی نہ لے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لا خیر الا خیرک، کوئی بہتری کسی کی وجہ سے نہیں آتی، اے مولا تیری وجہ سے آتی ہے، اس لیے کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اذا تطیرتم فامدوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کہیں پر جا رہے ہو کسی کام کے ارادے سے، کوئی بدشگونی تمہارے دل میں آ جائے، فطرت ہے نا، آئے گی، آ جائے، تو فرمایا کہ اسے جھٹک دو اور اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام سے رک گیا، اپنے کام سے رک گیا، مردته الطیرۃ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مردته الطیرۃ عن شیء فقد قارف الشرک، کہ فرمایا کہ جس کو بدشگونی نے کسی کام سے روک لیا اور وہ واپس لوٹ گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں شامل کر لیا نا بدشگونی کو۔ فرمایا کہ لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں کہ جو بدشگونی لے اور جس کے لیے بدشگونی کی جائے، ایسا کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ سفر کے مہینے میں ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں یہ نظریات ہیں کہ جی نیا کاروبار نہیں کرنا، اور اس میں بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلنا، شادیاں نہ کرنا، بڑا کاروباری لین دین نہ کرنا، اسی طریقے سے کوئی بھی نیا کام نہ کرنا، کوئی بھی اہم کام نہ کرنا۔ کیوں؟ سفر کا مہینہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب سے سختی سے ممانعت فرمائی۔ اور میں آپ کو کہوں کہ اگر ایسا ہی تھا کہ اگر دیکھا جائے کہ سفر کے مہینے میں اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، تو ذرا سن لیجئے گا۔ سفر المظفر
پہلی ہجری میں سیدنا علی المرتضی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اگر اس مہینے میں نکاح منع ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا، تو کیوں فرماتے ہیں؟ اسی طریقے سے سفر المظفر میں ہی مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم یہ اسی مہینے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا اسی مہینے میں فتح ہوا۔ تو یہ مہینہ لوگ کہتے ہیں، زمانے جاہلیت کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کی علامت ہے، اور شریعت اسلامیہ میں سفر نہیں کہا جاتا، سفر المظفر۔ جس طرح باقی سارے مہینے اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور مظفر کہتے ہیں جس میں کامیابی حاصل ہو۔ تو اس میں کسی قسم کی نحوست لینا اور کسی بھی قسم کی کہ اس میں شادیاں نہ کرنا، کوئی اہم کام نہ کرنا، تو اس طرح بالکل شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس مہینے کو منحوس جانیں۔ جس طرح اور مہینے اللہ کے ہیں، یہ بھی مہینہ اللہ کا ہے، اور مہینوں میں شادیاں جائز ہیں، اس مہینے میں بھی شادی جائز ہے۔ خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ مجھے کتنے لوگ فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سفر کے مہینے میں نکاح جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ 3 تاریخ 13 تاریخ 8 18 28 تاریخ، 3 13 23 تاریخ 8 18 28 تاریخ، ان تاریخوں میں شادی اگر کی جائے تو میاں بیوی میں نہیں بنتی۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اتوار کا دن اور بدھ کا دن، ان دنوں میں بھی شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری تاریخیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام اہم کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر بارش ہوئی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میرے رب عز و جل نے مجھے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مومن ہوئے کچھ کافر ہوئے۔ میں نے عرض کی اور صحابہ کرام نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے کون مومن ہوا کون کافر ہوا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مومن ہوا، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو فرمایا کہ کافر بی و مؤمن بالکواکب، وہ اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ تو اس لیے ذرہ برابر بھی یہاں اجازت نہیں کہ سفر کے مہینے کو، کسی تاریخ کو، کسی دن کو اور کسی موقع کو ہم منحوس جانیں اور بدشگونی لیں۔ اس کی ہمیں قطعاً اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بدشگونی لینا یہ کفار کا کام ہے۔ کفار کیا کرتے تھے؟ ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ، اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کوئی برائی پہنچتی تو آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ، یعنی بھلائی ہماری وجہ سے، برائی ان کی وجہ سے۔ یہی کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اچھائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بدشگونی کی نسبت کیا کرتے۔ یہی کام صالح علیہ السلام کے ساتھ کفار نے کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، جب مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ یہ جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، ان سے بدشگونی لیا کرتے۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم
الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، فرمایا کہ تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے، یاد رکھنا تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تقدیر میں یہ سب کچھ لکھ ڈالا تھا، کتاب میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کتب اللہ لنا، جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، جو مصیبت پہنچے تو کہو، جب کوئی خیر اور بھلائی پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت پہنچے تو کہو میرے اعمال کی وجہ سے ہے، نسبت اپنے اعمال کی طرف کرو، تب تو مزہ ہے نا۔ تو اسلام ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بدشگونی لیں، بدفعلی لیں۔ ہاں، عرب میں کیا ہوتا تھا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تیر پر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا، دوسرے تیر پر لکھا ہوا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرا تیر خالی ہوا کرتا۔ جب کوئی رشتے کا استخارہ ہوتا ہے، کسی معاملے کا، امرنی ربی آتا تو کہتے یہ ٹھیک ہے، بالکل استخارہ نہیں بلکہ وہ فال نکالتے، بدشگونی نکالتے، اور نہانی ربی آتا تو کہتے نہیں یہ کام نہیں کرنا، اور خالی آتا تو دوبارہ پھر جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے۔ اسی طریقے سے علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کعبے کے خادم تھا اس کے پاس فال کے 7 تیر تھے، ایک پر لکھا تھا نعم یعنی ہاں، دوسرے پر لا نہیں، تیسرے پر منہم یعنی ان میں سے، چوتھے پر من غیرہم ان میں سے نہیں، پانچویں پر ملصق وابستہ، چھٹے پر العقل دیت، اور 7ویں پر فض العقل یعنی دیت کی زیادتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی رشتے کے لیے آتا پوچھتا تو اسے متعین کر کے تیروں کو وہ کیا جاتا، تو جب نام لکھا ہوا آتا تو کہتے ہاں بھائی شادی جائز ہے، لا لکھا ہوا آتا نہیں جائز۔ کسی کے نسب میں شک ہوتا تو تیر آتا کہ منہم، اس کا مطلب ہے کہ اسی نسب میں سے ہے، تیر میں آتا من غیرہم تو کہتے یہ اس کے نسب سے نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ ہوتا بس تیر میں آ گیا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ملصق وابستہ یعنی نسب میں سے نہیں ہے، ان کے حلیفوں میں سے نہیں لیکن وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قتل ہوتا تو لوگوں کو متعین کر کے یہ پاس سے پلٹتے، اگر العقل لکھا ہوا آتا تو کہتے بھائی تم پر دیت لازم ہے، اگر دیت وہ نہیں دے سکتا تو لوگوں میں سے کسی کو متعین کر دیتے کہ ہاں بھائی تم کرو، اور فضل العقل لکھا ہوا آتا کسی کے لیے تو اس کا کوئی واسطہ ہوتا یا نہ ہوتا کہتے کہ باقی دیت تو ادا کرے گا۔ یہ ان میں جاہلیت تھی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں العیافہ کا لفظ ہے، فرمایا کہ العیافہ والطیرہ والطرق من الجبت، عیافہ کہتے ہیں پرندوں کے ذریعے بدفعلی نکالنا، پرندے کو چھوڑا سیدھی طرف گیا آج میرا کام ہو جائے گا، الٹی طرف گیا آج میرا کام ہونے والا نہیں ہے، فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اسی طریقے سے والطیرہ بدشگونی لینا، فرمایا شیطانی کام ہے۔ پھر فرمایا کہ والطرق ریت میں لکیروں کے ذریعے بدشگونی لینا، تو فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت، مسلمانوں کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی پروفیسر کے پاس جاتا ہے، کسی علم جفر اور علم رمل کے ماہر کے پاس جاتا ہے، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، فاضل بریلی سے کسی نے پوچھا کہ حضور اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کے پاس بطور اعتقاد گیا کہ جو یہ کہے گا سچ کہے گا،
فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شریک کر لیا نا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غیب کا علم جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ایسے ہی مذاق میں چلا گیا تو فرمایا کہ تب بھی بیکار ہے، حماقت ہے اور مکروہ ہے۔ لیکن تیسری صورت ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کسی ایسے شخص کو عاجز کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میں اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں، تو فرمایا کہ تب جائز ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ ہاتھوں کی لکیریں دکھوانے کے لیے، طوطوں سے فال نکلوانے کے لیے، یا کسی علم نجوم والے کے پاس جاتے ہیں جو خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، جس کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتائے گا؟ مجھے ذرا بتائیے، وہ بتا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو اس طرح جاتا ہے نا، فقد کفر بما نزل علی محمد، اس نے کفر کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جو جس کو اپنا مستقبل نہیں معلوم، جس کا اپنا ٹھکانہ نہیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ الامان والحفیظ سیرت ابن عبد الحکم میں ہے، صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے غلام جن کا نام تھا مزاحم، اس کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے تو چاند جو ہے دبران منزل ہے اس کی، چاند دبران میں تھا، اور اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا سفر کے لیے۔ تو اب مزاحم نے کہا کہ میں ڈائریکٹلی کیسے بات کروں؟ تو کہا کہ میں نے بڑے طریقے سے کہا کہ حضور امیر المومنین چاند کو تو دیکھیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تھے، چاند کو دیکھا، فرمایا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دبران میں ہے؟ فرمایا سن، ہم چاند کی منازل اور ستاروں کی منازل کے اعتبار سے نہیں چلتے، ہم اللہ وحدہ لا شریک جو جبار ہے، جو قہار ہے، اس کی مشیت اور ارادے سے چلتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو اسلام ان تمام خرافات کی بے کنی فرماتا ہے، لہذا اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے ان تمام خرافات کو دفع کیجیے۔ اللہ پر یقین رکھیں گے نا، آپ کہیں گے ہم جائیں کہاں، پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ ان کے پاس نہ جائیں تو کچھ پتہ چل جاتا ہے نا جانے سے، تو ان کے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ میرا رب ایمان والوں سے فرماتا ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب وہ قمر در اقرب ہو یا در اسد ہو، ستارے کسی منزل میں ہو، ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے انتہائی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ جب بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جب ایسے مواقع آ بھی جائیں تو ایمان والو تم اللہ پر توکل کرو، توکل کر کے دیکھو، میرا رب تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رزق یہ نہیں دیتے، رزق میرا رب عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میرے رب پر توکل کر کے دیکھو، وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے رب کی تعلیم ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اپنے رب سے رجوع کرو۔ جب رب پر توکل ختم ہو جائے تو پھر یہ توہمات کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں عام طور پر نظر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں صدق دل سے اللہ رب العالمین اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔